آج کی ویڈیو میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو بہت سی عورتوں کے دل کے قریب ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ نہیں پاتی، خاص طور پر وہ عورتیں جو اکیلی اپنے گھر، بچوں اور ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہیں۔ ایک اکیلی عورت کے لیے اپنے گھر کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے۔ لوگ اکثر صرف صاف ستھرا گھر دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر تو بڑا صاف ہے، بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی محنت، تھکن اور قربانیاں کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک عورت جو صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، رات کو سونے سے پہلے اس کے دماغ میں بہت ساری ذمہ داریاں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے کام جو اس نے اگلے دن کرنے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے، بچوں کو کیا پہنا کر بھیجنا ہے اسکول میں، صبح ناشتے میں بچوں کو کیا دینا ہے، ہسبینڈ کو کیا دینا ہے، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کے ناشتے سے لے کر ان کی پڑھائی تک، گھر کی صفائی، کھانا، کپڑے اور پھر سب کے درمیان اپنی تھکن کو چھپانا، یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ عورت اگر بیمار بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی بیماری کو چھپاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میں بیمار نہ رہوں، اور اپنے بچوں کی خاطر وہ اٹھ کر کام کرتی ہے، اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے گھر کو دیکھتی ہے۔ یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ اکثر دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو کہے کہ آج تم آرام کر لو، میں سب سنبھال لیتا ہوں، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا تو عورت خود ہی اپنے لیے ہمت بنتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ تھک جاتی ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمت نہیں رہی، تو بس ایک لمحہ رکیں اور دل سے اللہ کو پکاریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندے کے بہت قریب ہے، وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو عورت کو سنبھالتی ہے اور مضبوط بناتی ہے وہ ہے اللہ پر مکمل توکل۔ جب آپ اللہ پر یقین کر لیتی ہیں تو مشکلیں ویسی نہیں لگتی جیسی پہلے لگتی تھیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک پر توکل کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت اپنے گھر اور بچوں کو آسانی سے کیسے مینج کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے دن کو سادہ بنائیں۔ ہر چیز کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں تمام کام کر کے خود کو تھکانا ہے۔ روزانہ روٹین کے کام روٹین میں کریں، لیکن جو بڑے کام ہیں ان کو بانٹ لیں۔ مثلاً آج کچن کو اچھے سے سنبھالنا ہے، کل زیادہ صفائی پر توجہ دینی ہے۔ ایک دن کپڑوں کے لیے فکس کر لیں کہ اس دن کپڑے واش کرنے ہیں اور ایک دن آپ نے پریس کرنے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے کاموں میں کافی آسانی رہ جائے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود کو نظر انداز نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور خود کو سنوار کر رکھیں۔ آپ کا خوش رہنا آپ کے بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے خود کو خوش رکھیں اور نہ کہنا سیکھیں۔ اگر کسی کام میں آپ کو مشکل آ رہی ہے تو اس کو نہ کہہ دیں۔ ضروری نہیں کہ تمام کام آپ کو آج اور ابھی ہی کرنے ہیں، کچھ نہ کچھ وقفہ دیں کاموں میں تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اپنے بچوں کو وقت دیں کیونکہ آپ کا وقت آپ کے بچوں کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آج آپ کا دیا ہوا بچوں کو وقت کل آپ کے ہی کام آنے والا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اسکول، اکیڈمی یا قاری صاحب وغیرہ پر ہرگز نہ ڈالیں، بلکہ آپ کے بچے اپنے ہیں اور آپ نے ان کی تربیت خود کرنی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت خود کریں اور تھوڑی دیر ان کے لیے نکال لیں، چاہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو پوری توجہ کے ساتھ وقت دیں اور اپنے ساتھ لگائیں۔ تیسری بات، اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کی عادت ڈالیں۔ انہیں سکھائیں کہ وہ اپنی چیزیں خود سنبھالیں، اپنا بستر خود ٹھیک کریں، اپنے کھلونے سمیٹیں۔ یہ نہ صرف آپ کا بوجھ کم کرے گا بلکہ بچوں کو بھی ذمہ دار بنائے گا، اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے کروائیں۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ خود کو مکمل ہونے کی کوشش میں نہ تھکائیں۔ ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی گھر تھوڑا سا بکھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کھانا سادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے پوری نیت اور محنت سے کام کیا ہے تو وہی کافی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی ہر کوشش، ہر قربانی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہاں پر میں بھی تمام ماؤں کی طرح صبح صبح اپنے بچوں کے لیے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے بچوں کے لیے انڈے وغیرہ بوائل کیے، پھر اس کے بعد بچوں کے لیے بنانا تھا پراٹھا۔ کوشش کریں کہ آپ کے بچے کبھی بھی ناشتہ کیے بغیر نہ جائیں، چاہے وہ لنچ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے جائیں۔ اگر آپ بچوں کو تھوڑا سا ٹائم سے اٹھنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کے بچے ضرور ناشتہ کریں گے۔ میں بھی یہی کرتی ہوں، بچوں کو تھوڑا جانے سے پہلے اٹھا دیتی ہوں تاکہ وہ اٹھ کر تھوڑا سا فریش ہوں، نماز ادا کریں اور اپنا اسکول کی تیاری کریں۔ اس کے بعد میں ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو ناشتے میں بوائل انڈا لازمی دیں کیونکہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور ویسے ہی بچوں کے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ ادھر میں نے بنا لیے تھے انڈے بوائل کر لیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بنانا تھا پراٹھا، اور بچوں کو لنچ میں جو بھی دینا ہوتا ہے میں نے اس کی ایک دن پہلے تیاری کی ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے بھی لاسٹ نائٹ
بچوں کے لیے جو لنچ میں دینا تھا اس کے لیے میں نے آلو وغیرہ بوائل کر کے رکھ لیے تھے، کیونکہ صبح کو میرا ارادہ تھا کہ بچوں کو سینڈوچ بنا کر دوں گی، تو اس کے لیے میں نے لاسٹ نائٹ آلو بوائل کر کے رکھ لیے تھے، اس کا مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے رکھ لیا تھا۔ یہ کام آپ نے پہلے سے کیا ہونا تو آپ کو آسانی رہ جاتی ہے کافی حد تک کہ آپ نے صبح کو بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے۔ تو ادھر بچوں کی ناشتے کی پلیٹس میں نے ریڈی کر لی تھی، ان کو ساتھ ساتھ میں نے چائے دی تھی۔ اچھا، چائے بچوں کے لیے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے، لیکن میں اس میں بہت ہلکی سی پتی اور گڑ ڈالتی ہوں، اور اس کو صرف دودھ میں پتی ڈالی ہوتی ہے۔ اس چائے باقاعدہ وہ قہوے والی چائے نہیں ہوتی بچوں کے لیے۔ لائٹ ابھی آف تھی تو میں لائٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد بچوں کو جب لائٹ آئے گی تو میں نے سینڈوچ بنا کر دینے تھے، تو ادھر انتظار کرتے کرتے لائٹ آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے سینڈوچ وغیرہ بنائے، انہیں لنچ میں دینے تھے سینڈوچ۔ اور ناشتے میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ بچے پراٹھا کھائیں، کیونکہ پراٹھا بچوں کی صحت کے لیے ہیلدی ہوتا ہے، ویسے ہی بچے کے لیے طاقت والا ہوتا ہے، اور بچے اسکول میں تھوڑا فریش رہتے ہیں، ان کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک اکیلی عورت ہیں اور اپنے گھر کو سنبھال رہی ہیں تو آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بہت مضبوط ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے، آپ کے گھر میں برکت ڈالے، اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر بچوں کے لیے لنچ کی بھی تیاری ہو چکی تھی، یہاں پر سینڈوچ بن گئے تھے ہمارے، اور بچوں نے ساتھ ساتھ سینڈوچ لے کر جانے تھے، اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بچوں کو کوئی نہ کوئی چیز دے دیتی ہوں جو بچے اسکول میں بریک ٹائم میں کھا کر انجوائے کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔